نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصطنعتک لنفسی پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 41 تا 46۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مسلسل انعامات اور احسانات کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا واصطنعتک لنفسی، اور میں نے بنا لیا ہے تجھے لنفسی، اپنے ذات کے لیے، اپنے لیے۔ اذهب چلے جاؤ، انت آپ و اخوک اور تمہارا بھائی، بآیاتی میرے نشانیوں پر، ولا تنیا فی ذکری اور سستی نہ کرو میری یاد میں۔ اذهبا الی فرعون، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، تحقیق کے ساتھ وہ سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا لہ، تم دونوں ان سے کہو یا کرو قولا لینا، بات نرمی سے، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت پکڑ لے، یا او یخشی یا ڈر جائے۔ قالا، دونوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا نخاف، بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، کہ وہ زیادتی کرے گا ہم پر، او ان یطغی، یا حد سے بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال لا تخافا، آپ دونوں مت ڈرے، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع، سنتا ہوں، وارا، اور دیکھتا ہوں۔ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا، سلیکٹ کیا، اور پھر دونوں کو کہا کہ اذهبا الی فرعون انہ طغی، دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے تجاوز کر چکا ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ اور حد سے تجاوز یہ تھا کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، نعرہ لگایا تھا، انا ربکم الاعلی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ہدایت کی کہ فقولا لہ قولا لینا۔ پیغمبرانہ اصول دعوت کا بیان ہے کہ فریق مخالف کتنا ہی سرکش اور غلط سے غلط نظریات کا حامل کیوں نہ ہو، لیکن اصلاح اور ہدایت کرنے والوں کا فرض منصبی ہے، ذمہ داری ہے، لازم ہے کہ دعوت ہمدردی کی بنیاد پر ہو، خیر خواہی کے جذبہ سے سرشار ہو، اور انداز گفتگو مدلل ہو، نرم ہو لہجہ،
فرعون اگرچہ ظالم تھا، جابر تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اپنی حکومت اور سلطنت کے خاطر چھوٹے چھوٹے نومولود بچوں کا قاتل تھا، بدترین سفاک قاتل اور ظالم تھا، لیکن ان تمام تر مظالم کے باوجود پیغمبرانہ ہدایت یہ تھی کہ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات نرمی سے کرنی ہے، کیونکہ یہ مقام دعوت ہے، اور دعوت و تبلیغ میں حکمت و بصیرت کا عنصر کار فرما ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف سے دعوت و تبلیغ حکمت و بصیرت پر مطلوب ہے۔ تمام انبیاء علیہم السلام نے توحید کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اور تمام انبیاء علیہم السلام تبلیغ اور رسالت پر مکلف تھے۔ وہ اس بات پر مکلف تھے کہ اللہ کا دین، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچائے، اور پھر ختم نبوت کی طفیل امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، فرض منصبی ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جدوجہد کرے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائے۔ نتیجے پر مکلف نہیں ہے، نتیجہ اللہ کے اختیار پہ ہے، لیکن جدوجہد پر پوری امت جو ہے وہ مکلف ہے۔ اور آج کے دور میں ایک بندہ بہت جلالی ہو جائے تو موسیٰ علیہ السلام کی سے زیادہ جلالی نہیں ہو سکتا، ایک بندہ بہت بڑا کافر ہو جائے تو فرعون سے بڑا کافر نہیں ہو سکتا، جس کے کفر نص قطعی سے ثابت ہے۔ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا تھا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اصول دعوت اپنی جگہ پر ہوگی۔ لعلہ یذکر او یخشی، کلام عربی میں لعل ترجی ہے، اور جو در اصل شک کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نسبت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے، فرعون ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ کے علم ازل میں اور علم ازل کے باوجود یہ تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن یہ جو دعوت ہے یہ اتمام حجت کی بنیاد پر ہے، تاکہ بروز قیامت یہ عذر پیش نہ کر سکے کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا، مجھے سمجھانے کے لیے، مجھے دعوت دینے کے لیے کوئی نہیں آیا تھا۔ اور آیت نمبر 45 میں فرمایا موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون علیہ السلام کا قول نقل کیا، قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تبلیغ کے لیے تو حاضر ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اندیشہ ہے کہ فرعون دعوت و تبلیغ سے قبل زیادتی شروع نہ کرے، اور ہم تیرا پیغام نہ پہنچا سکے، اور نہ کوئی معجزہ دکھانا جو ہے اس کا موقع نہ ملے۔ ہمیں تو اگر معجزہ دکھانے کا موقع بھی نہ ملے، مطلب موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام نے دو خدشات کا اظہار فرمایا۔ نمبر 1 ان یفرط علینا، یعنی اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا۔ دوسرا خدشہ یہ ظاہر کیا کہ ان یطغی، ممکن ہے کہ اس سے زیادہ وہ سرکشی پر اتر آئے، یا آپ کی شان میں یا رب العالمین نامناسب کلمات جو ہے وہ کہنے لگے، بکنے لگے۔ لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال ہے، سوال یہ ہے کہ ابتدائی کلام میں جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام منصب رسالت پر سرفراز ہوتا ہے،
سیدنا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر وہ بھی نبی بنتا ہے، پیغمبر بنایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیک، یہ بھی اطمینان دلایا کہ آپ کی درخواست قبول کی گئی، آپ نے جو چیز مانگی تھی وہ چیزیں ہم نے قبول، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اور ان مطلوب چیزوں میں ایک تھا کہ رب اشرح لی صدری، شرح صدر بھی تھا کہ مخالف سے کوئی خوف نہ ہو، کوئی ڈر نہ ہو، اور دل جو ہے وہ مطمئن ہو۔ لیکن اس کے باوجود خوف کا اظہار کیا معنی رکھتا ہے؟ لا تخاف کا پھر کیا معنی ہے؟ ایک جواب یہ ہے کہ وعدہ غلبہ سے مراد غلبہ حجت ہے، غلبہ دلیل ہے، اور ظاہر ہے کہ مادی غلبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں دلائل اور معجزات کے اظہار کے بعد ہوگا۔ شرح صدر کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ جو طبعی خوف ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طبعی خوف انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، جو پورا ایمان و اعتقاد ہونے کے باوجود، موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے، اپنی ہی لاٹھی ہے، سانپ بن جانے کے بعد پکڑنے سے ڈرتا تھا یا نہیں؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا کہ قال لا تخف، ڈرو مت، یہ آپ کی لاٹھی ہے، معجزہ ہے؟ بھائی یہ بشری تقاضے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، پورے عالم انسانیت کا رہبر و رہنما، قیامت کے صبح تک کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا، اللہ کے مدد اور نصرت کا وعدہ شامل حال تھا، لیکن بشری تقاضوں کے مطابق، بشری خوف کے اساس پر، کیا کچھ صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کر گئے؟ کیا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ زادہ اللہ الشرف ہجرت نہیں کی؟ غزوہ احزاب میں خندق نہیں کودی گئی؟ یہ سب بشری تقاضے ہوتے ہیں، اور یہ اصل تعلیم ہوتی ہے امت کے لیے، یہ امت کے لیے تعلیم ہوتی ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں لورتا توایا من گورتا واورا اننی معکما اسمع و ارا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارے دونوں کے ساتھ ہوں، اور سب کچھ سنتا ہوں، سب کچھ دیکھتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ معیت سے مراد نصرت ہے، مدد ہے، نصرت اور مدد کا وعدہ ہے، جس کے پورے حقیقت کا کوئی انسان نہیں کر سکتا، کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے، طاقت کا بیان ہے، قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین قادر مطلق ذات ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی دیکھتا ہے، کافر کو بھی دیکھتا ہے، مومن کو بھی دیکھتا ہے۔ اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔